دو رمضان مبارک۔ حضرت آدم السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصے تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا، اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کی شہادت ان کے حصے میں آئی۔ اس طرح حضرت آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی والدہ صفا سے روایت ہے کہ میری والدہ نے فرمایا، جب حضرت آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھ میں آئے اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والوں کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، رحمک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور پھر مشرق اور مغرب کا درمیان کا حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعض محلات بھی دیکھے۔ نماز اور روزہ پچھلے گناہ کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نماز، جمعہ کی نماز جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا گناہ کبیرہ سے بچا ہو۔ افطار کرنے کی دعا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپیٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے۔ یہ دنیا تو تھوڑے سے جو سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ آخرت کے بارے میں قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
طب نبی سے علاج، ہر مرض کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہاتی باشندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو ضرور دعا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑھاپا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو، کیونکہ یہ سراپا برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو۔